السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تین اہم خبریں، بڑی خبریں ہیں، جن میں سے ایک خبر تو بھیانک ہے، سنگین الزام پر مبنی خبر۔ الزام لگا رہے ہیں عمران خان صاحب، اور الزام کس پر لگا رہے ہیں وہ خود ابھی نہیں بتا رہے، لیکن ان کا الزام ہے شہباز گل کے معاملے کو لے کر۔ شہباز گل پر جنسی زیادتی کا الزام، دوران حراست شہباز گل پر جنسی زیادتی ہوئی ہے، یہ الزام لگایا عمران خان نے، اور سوال اٹھایا ہے کہ پولیس کی حراست کے دوران کس نے جنسی زیادتی کی۔ اور دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کے سب سے قریبی بیوروکریٹ کا، سب سے قریبی ساتھی کا، جن کے ذریعے عمران خان صاحب پورا ملک چلاتے رہے، جن کے ذریعے عمران خان صاحب جو اپنے قریبی ساتھیوں کو بھی اپنے سے دور کرتے رہے، ان کے خلاف سازشیں، ان کے خلاف مقدمات کرواتے رہے، جن کے اوپر الزام تھا اعظم خان۔ اب اعظم خان پر بھی برا وقت آ گیا ہے۔ اعظم خان نے اپنا ایک بندوبست کیا تھا عمران خان صاحب کے جانے سے کچھ عرصہ پہلے۔ جیسے ہی اعظم خان کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت جانے والی ہے، تو اعظم خان نے اپنا بندوبست کر لیا تھا باہر رہنے کا، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے اعظم خان کا بندوبست جو ہے خراب کر لیا ہے، اور نون لیگ پر برے دن دوبارہ شروع ہو گئے ہیں۔ برے دن تو خیر ابھی گئے نہیں تھے کبھی، لیکن اور مزید برے دن آ رہے ہیں، اور نون لیگ کے اب قائدین پر پنجاب میں چھاپے، ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے، گرفتاریوں کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک ہی دن میں درخواست گئی ہے عدالت میں، اور عدالت نے وارنٹ جاری کر دیے، منظوری دے دی وارنٹس کی گرفتاری کے، اور پھر چھاپے پڑنا شروع ہو گئے، اور نون لیگ کے اب لوگ جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں لاہور میں اور پنجاب میں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے گھروں کے اوپر پولیس چھاپے ڈال رہی ہے۔ تو بھئی ڈٹ کر مقابلہ کریں ذرا، مطلب اس طرح نہیں جس طرح سیاسی لوگ مقابلہ کیا کرتے، اس طرح مقابلہ کریں۔ مطلب اقتدار میں ہو تو پھر یوں سینہ تان کر چلیں، اور اقتدار میں اگر نہ ہوں تو پھر چھپ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ سیاسی کارکن تو وہ ڈٹ کر مقابلہ کرتے۔ تو بہرحال یہ معاملات ہیں، لیکن پہلے میں آغاز کروں گا سنگین معاملے سے، سنگین الزام۔ عمران خان صاحب نے ایک تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ شہباز گل سے خود ملنے جائیں گے، دوسرا وہ کل شہباز گل کی رہائی کے لیے ریلی کی قیادت کریں گے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے شہباز گل کے جو بیان تھا اس سے تو انہوں نے ڈسٹنس کر لیا، اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر لیا، کہہ دیا کہ شہباز گل نے غلط کہا تھا، ایسا بیان ان کو نہیں جاری کرنا چاہیے تھا۔ شہباز گل کے بیان کی جو تشریح ہو رہی ہے وہ اچھی نہیں ہے، اس میں ان کے اوپر جو قانون لاگو ہو سکتا ہے وہ کرے، لاگو کرے، حکومت قانونی کارروائی کرے۔ یہ کہہ کر عمران خان صاحب نے شہباز گل کی اسٹیٹمنٹ سے تو دوری اختیار کر لی، وہ اسٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ الزام ہے ان کے اوپر نا، یہ مقدمہ ہے شہباز گل پر۔ اس سے تو خان صاحب نے دوری کر لی، لیکن خان صاحب نے آہستہ آہستہ، بالکل جلد بازی میں نہیں، لیکن آہستہ آہستہ خان صاحب نے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا شہباز گل کے معاملے کو لے کر۔ اب خان صاحب نے شہباز گل کے معاملے کو جو ہے وہ انتہائی کیا ہوتا ہے اس کو سنجیدہ انداز میں اٹھانے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور اس فیصلے میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ملاقات کرنے جائیں گے ان سے جیل میں، لیکن جو اس سے ہٹ کے خان صاحب نے جو الزام عائد کیا ہے وہ بڑا سنگین ہے۔ وہ ہے کہ شہباز گل کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے کسٹڈی میں، جنسی زیادتی، یہ انتہائی سنگین الزام ہے، اور یہ الزام اگر ثابت ہوتا ہے تو یہ شرمناک بات ہے۔ جو کچھ اگر کسی حراست میں کسی سیاسی آدمی کے ساتھ، چاہے اس کے کردار کے ساتھ آپ کو اتفاق ہو نہ ہو، لیکن اس طرح کا تشدد اگر کہ حراست میں کیا جائے تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا تھا وہ صدیق جان صاحب کا ایک ٹویٹ تھا، صدیق جان نے کہا کہ جی مجھے شہباز گل نے کہا ہے کہ جی صحافیوں کو کہیں کہ اس وقت مجھ سے بدلہ نہ لیں، میں نے بہت برا کیا صحافیوں کے ساتھ، اس وقت میں مشکل میں ہوں، اس وقت مجھ سے بدلہ نہ لیں۔ جو صحیح صحافی ہوتا ہے نا، جینون، اس کے ساتھ وہ بدلہ نہیں لیتا، وہ تو واقعہ رپورٹ کرتا ہے، وہ تو حقائق رپورٹ کرتا ہے، حقائق بیان کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دونوں فریقین کا موقف بیان کرتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ شہباز گل پر ایسا کوئی تشدد نہیں ہوا کسی قسم کا۔ میڈیکل رپورٹ جو سامنے آ رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ تشدد نہیں ہو رہا۔ حامد میر کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر کہہ رہے ہیں کہ تشدد ہوا ہے۔ حامد میر نے کہا کہ ان کے جو مخصوص اعضاء ہیں، پرائیویٹ پارٹس ہیں، ان پر تشدد کیا گیا ہے، حامد میر نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ ایک آج شہباز گل صاحب کو جب عدالت میں پیش کیا جا رہا تھا اسلام آباد میں، تو وہ جب ویل چیئر پر آ رہے تھے تو وہ چیخ رہے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ ان کی آواز سانسوں میں اٹک رہی تھی، یا ان کی سانسیں آواز میں اٹک رہی تھیں، تو ان سے آواز نہیں نکل رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بندہ سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے، اسی دوران بات بھی کر رہا ہے، اور پھر اس کی آواز جو ہے وہ ہو جائے دب رہی تھی۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ماسک دو، میرا ماسک چھین لیا، میرا ماسک چھین لیا۔
اس وقت تو شہباز گل صاحب کو ویل چیئر پر بٹھا کر لایا جا رہا تھا، لوگوں نے اس کے اوپر ٹرولنگ کی، نہیں کرنی چاہیے۔ شہباز گل نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ کیا مکافات عمل ہوتا ہے، وہ میں کئی بار گزارش کر چکا ہوا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا مکافات عمل تھا۔ نواز شریف صاحب کو نے یوسف رضا گیلانی کو ایک عدالت کے ذریعے 5 سال کے لیے نااہل کروایا تھا، عدالت کے ذریعے نواز شریف کو عمران خان نے تاحیات نااہل کروا دیا۔ اب سوچیں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو کو سزائیں دلوائی تھیں، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ ذرا یہ سوچنا چاہیے ہماری سیاسی قوتوں کو بھی کہ بھئی ہم کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی بھی ایک طرف خان صاحب جو اب جو سوال اٹھا رہے ہیں، اب جا کر خان صاحب مجھے لگتا ہے کہ وہ اصل بات کی طرف آ رہے ہیں، میں اس پر آتا ہوں۔ لیکن جو سیاسی قوتیں ہیں جس طرح آپس میں اسی طرح لڑتی رہیں گی تو وہ دیکھیں کہ پہلے پیپلز پارٹی زیر عتاب تھی، پھر مسلم لیگ نون بھی آ گئی، اب پی ٹی آئی زیر عتاب ہے۔ تو یہ معاملہ چلے گا کیسے، آگے بڑھے گا کیسے؟ اسی طرح لڑائی ہوتی رہے گی، اور پھر ظاہر ہے اس کا فائدہ، اگر ہمارے ہاں جمہوریت کمزور ہوگی تو اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی، اس کا فائدہ غیر منتخب لوگ اٹھائیں گے، اس کا فائدہ دیکھیں عدلیہ ہو، فوج ہو، بیوروکریسی ہو۔ اگر ہمارا جمہوری ادارہ کمزور ہوتا ہے تو ان کی تو چاندی ہیں، وہ تو پھر ڈکٹیٹ بھی کرواتے رہیں گے، پالیسیاں بھی بنوائیں گے، اپنے لیے پلاٹس بھی لیں گے۔ مطلب دیکھیں نا جج صاحبان نے کس طرح عمران خان صاحب کے دور میں پلاٹس لیے، پھر ڈی ایچ ایس بھی بنیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو سیاستدانوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ یار یہ کیا کہ ایک آتا ہے 5 سال کے لیے ایک کو نااہل کرواتا ہے، دوسرا وہ جو 5 سال کے لیے نااہل کرواتا ہے وہ تاحیات نااہل کروا دیا جاتا ہے تیسرے کے ذریعے۔ اب تیسرے کی باری ہے کہ تیسرا تو غداری میں پھنس رہا ہے، اس کے اوپر بغاوت کا الزام ہے، اس کے اوپر فورن فنڈنگ کا کیس ہے، فورن ایجنٹ ہونے کا الزام ہے اس کے اوپر۔ تو یہ سوچنا ہوگا کہ یار کم از کم وہ جو میثاق جمہوریت تھا نا، وہ میثاق جمہوریت اس لیے آیا تھا کہ یار ہمیں اب ایک لمٹ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں۔ وہ ہے تو بچکا نا، لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ تو یہ سبق ہے اس میں، لڑتے لڑتے ہو گئی نا گم، ایک کی چونچ گم ہو گئی، ایک کی دم گم ہو گئی، اب تیسرا جو ہے وہ میدان میں ہے تو اس کے ساتھ تو نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ تو خیر، تو وہ عمران خان صاحب خود اسلام آباد میں زیر عتاب ہے، اور پنجاب میں عمران خان صاحب کا ڈنڈا چلا رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون کے جو فلاں 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 لوگ ہیں وہ مجھے اندر چاہیے، یا پرویز الہی یہ کر رہے ہیں۔ بھائی کب تک اس طرح لڑتے رہو گے؟ تو پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو رانا ثناءاللہ کے ساتھ جو مشرف کے زمانے میں ہوا تھا، اس وقت پرویز الہی صاحب جو تھے وہ مشرف کے سی ایم تھے، اب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ عمران خان کے سی ایم ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب کے جو اتحادی ہیں وہی الزام لگا رہے ہیں، وہی الزام جو رانا ثناءاللہ کے ساتھ ہوا تھا وہی الزام لگا رہے ہیں۔ تو خیر میں بتا رہا تھا کہ جی وہ آ رہے تھے اس پر ویل چیئر پر، اور چیختے ہوئے آ رہے تھے، بیچارے ہی ہوئے نا۔ وہ کہہ رہے ہیں جی مجھ سے صحافی بدلہ نہ لے، صحافی بدلہ نہیں لیتے، صحافی حقائق بیان کرتے ہیں، جو جینون صحافی ہوتے ہیں، جو ایجنڈا جرنلسٹ ہوتے ہیں، جنہوں نے کچھ کہیں سے لیا ہوتا ہے اور وہ پھر آ کر اپنی پارٹیاں بھگتاتے ہیں۔ جو صحافی ہوتا ہے وہ حقائق بیان کرتا ہے، وہ آپ کے سامنے حقیقی چیز رکھتا ہے، تجزیے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ خبر کے معاملے میں جو ڈنڈی مار دے وہ پھر صحافی نہیں ہے، وہ جا کر کچھ اور کام کرے۔ تو خیر، اب وہ جو ویل چیئر پر لایا جا رہا تھا، اس کے بعد عدالت نے ان کو ریمانڈ دینے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ جناب ایک اور میڈیکل چیک اپ ان کا کرو، بورڈ بنے اور وہ بتائے کہ ان کی صحت کیا ہے شہباز گل کی، اور پھر ریمانڈ بھی نہیں لینا، کیونکہ پہلے تو کہا گیا تھا کہ جی مکمل صحت مند ہے، صحت عام ہے، لیکن لہٰذا عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے، تو اس طرح نہیں ہوا۔ تو شہباز گل صاحب جو آ رہے تھے ویل چیئر پر، وہ جب وہاں سے گئے ہسپتال لے کر عدالت کے حکم پر ہسپتال واپس ان کو داخل کروانے کے لیے جب لے کے جایا گیا، تو وہاں پر ایک ویڈیو آتی ہے، حیدر شیرازی نامی جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، اور پھر اس کو اعزاز سید صاحب نے اور دیگر نے ری ٹویٹ کیا ہے۔ اس ویڈیو میں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، وہ جو ویڈیو ہے کیونکہ وہ دور سے لوگ چلتے جا رہے ہیں، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز گل جو لوگ جا رہے ہیں ان میں سے ایک شہباز گل ہے جو چل کر جا رہے ہیں اپنے پاؤں پر۔ اس ویڈیو میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ویل چیئر پر جا رہا ہو۔ تو شہباز گل صاحب گئے عدالت ویل چیئر پر، واپس آئے اپنے پاؤں پر چل کر گئے، تو پھر لے کر جانے والی پولیس اس میں ملوث ہوگی۔ پھر ظاہر ہے اگر شہباز گل صاحب گئے تھے ویل چیئر پر تو ہسپتال واپس جو ہے گئے پیدل چل کر، تو اگر یہ ویڈیو میں واقعی اگر وہ شہباز گل صاحب ہیں، میں بتا رہا ہوں نا واقعات رپورٹ کر رہے تھے، ایک واقعہ یہ ہے جس میں شہباز گل جو ہے وہ ویل چیئر پر آ رہے ہیں، ایک واقعہ یہ ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل ویل چیئر پر نہیں جا رہے، پیدل جا رہے ہیں، چل کر جا رہے ہیں، حشاش بشاش جا رہے ہیں۔ تو خیر، اب یہ شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے
اس سے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو دور رکھا، کیونکہ خان صاحب کو پتہ تھا کہ جو شہباز گل نے بات کہی ہے وہ بڑی سنگین ہے. وہ اس میں علی وزیر صاحب کو ابھی تک ضمانت نہیں مل رہی، قومی اسمبلی کا ممبر ہونے کے باوجود، حکومت کا اتحادی ہونے کے باوجود ان کو ضمانت نہیں مل رہی. تو عمران خان صاحب کو اس چیز کا اندازہ تھا یا بعد میں ان کو احساس کروایا گیا کہ شہباز گل کا جرم جو ہے وہ ناقابل معافی ہے ہمارے جو اسٹیٹ اسٹرکچر میں، ہمارے آئین اور قانون کے مطابق، لہٰذا شہباز گل کے ساتھ اس کی اسٹیٹمنٹ سے دوری کرو. اور پھر ظاہر ہے معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس میں ملوث کیا گیا کہ خان صاحب نے کروایا ہے سارا کچھ. تو عمران خان صاحب اس سے الگ نہیں ہو سکتے تھے شہباز گل سے. عمران خان صاحب نے حکمت عملی بنائی کہ شہباز گل کو کسی طرح بچایا جائے. اب اس میں ظاہر ہے کچھ جو ہمارے جو پولیس ہے یا جو بھی ادارے اس میں انوالو ہیں، کچھ وہ ایسی غلطیاں کر گئے ہیں جس میں عمران خان صاحب جو ہے وہ شہباز گل کے ساتھ جڑ بھی گئے اور پھر معاملہ متنازع ہو گیا ہے. ایک گرفتاری ہے آئین اور قانون کے مطابق اگر ہوئی ہے تو اس گرفتاری میں اتنا تنازع کیوں ہو رہا ہے، اس حراست میں اتنا تنازع کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ سمپل ایک آپ نے انویسٹیگیشن کر لی ہے، اس کے بعد جیل کسٹڈی ہو گئی ہے، جیل کسٹڈی کے بعد آپ نے واپس دوسری کسٹڈی لی ہے، چلیں آپ اس کو دیکھ لیں، اگر وہ بیمار ہے تو رکھیں اسپتال میں. تو بہرحال تو خان صاحب اب اس معاملے کے ساتھ جڑ گئے ہوئے ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو اندازہ ہے کہ شہباز گل کی بچت میں ہی میری بچت ہے. اس لیے خان صاحب نے اب خود فیصلہ کیا ہے کہ جی میں شہباز گل کے ساتھ ملاقات کروں گا، اور کل وہ ریلی کریں گے پنڈی میں، کمیٹی چوک سے فیض آباد تک یا لیاقت باغ تک، اور پھر پرسوں لیاقت باغ میں ان کا جلسہ بھی ہے. تو اب یہ تحریک جو ہے شہباز گل بچاؤ تحریک یا شہباز گل رہا کرو تحریک میں تبدیل ہونے جا رہی ہے. عمران خان صاحب نے جو انکشاف کیا ہے، جو بڑی خبر ہے آج کی، جو بھیانک خبر ہے، جو سنگین الزام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری ویڈیوز، عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے آپ کے سامنے ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں، بالکل واضح ہیں، جس میں شہباز گل پر ٹارچر کیا گیا، نہ صرف ذہنی بلکہ جسمانی تشدد ان پر کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل کو جنسی زیادتی کا شکار بھی کیا گیا ہے. اور یہ بھیانک تشدد جو ہے وہ شہباز گل کو ذلیل کرنے کے لیے اور توڑنے کے لیے کیا گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں میرے پاس مکمل تفصیلات ہیں، ساری کی ساری میرے پاس تفصیلات ہیں. اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے نہیں کیا، ہم نے یہ ٹارچر نہیں کیا. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ کون ہے، کس نے کیا ہے یہ ٹارچر شہباز گل پر؟ اور عام تاثر یہ ہے، عوام کا خیال یہ ہے کہ یہ تشدد کس نے کیا ہوگا، کون یہ کر سکتا ہے ایسا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے اس کا ریئیکشن آئے گا اور ہم اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑیں گے، انصاف لیں گے شہباز گل کے لیے. یہ عمران خان صاحب نے کہا. اب جنسی تشدد کا جو معاملہ ہے نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ سنگین ہے. تحریک انصاف اس معاملے کو لے کر پہلے کہہ چکی ہوئی ہے کہ جی ہم یہ معاملہ انٹرنیشنل فورمز پر اٹھائیں گے. شیریں مزاری صاحبہ نے پریس کانفرنس کی تھی، آج پریس کانفرنس کی ہے عمران خان صاحب کے جو لیگل مشیر ہیں اپنا بابر اعوان صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ایسا تشدد کیا گیا ہے کہ مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی کہ میں بیان کر سکوں. وہی بالکل جنسی زیادتی والی بات جو ہے. اب یہ معاملہ سنگین ہے. اگر عمران خان صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں تو بھی، اور اگر واقعتاً تشدد ہوا ہے تو بھی، دونوں صورتوں میں معاملہ سنگین ہے، انتہائی خطرناک، انتہائی شرمناک ہے دونوں صورتوں میں. تو اس کے لیے ظاہر ہے کوئی کمیشن بنے، اس کی تحقیقات کرے کہ جی واقعی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ شہباز گل والا جو معاملہ ہے اب وہ پولیس اور اس سے زیادہ آگے نکل چکا ہوا ہے جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس پر بھی کوئی کمیشن بننا چاہیے جو پتہ لگا ہے کہ جی شہباز گل نے واقعی یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے عمران خان کے کہنے پر دی تھی. وہ جو فوج کو بغاوت کے لیے اکسانے کی جو ان کے اوپر الزام ہے، وہ جو انہوں نے بات کی ہے، جس کو ARY نے ڈسون کر دیا، PTI نے ڈسون کر دیا، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنا تحریک انصاف کے سینیٹرز نے کہا کہ وہ ان کے خلاف ہونا چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے شہباز گل کے اوپر. تو اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے کہ جی یہ کس کے کہنے پر. ایسے نہ ہو کہ جی ایسے جس طرح ہمارے یہاں ماضی میں ہوتا رہا ہے، جی اپوزیشن میں حکومت مخالف ہیں یا اداروں پر تنقید کرتے ہیں تو غدار بنا دیے جائیں اور پھر جیل سیاست سے نکال دیے جائیں. ایسے نکالے نہیں جا سکتے. اصل چیز یہ ہے عمران خان صاحب کے سیاسی کنڈکٹ پر ہمیشہ ان کے اوپر بات بھی کی ہے، تنقید بھی کی ہے، لیکن اب یہ اگر وہ الزام لگا رہے ہیں اور ان کے اوپر جو الزام لگ رہا ہے تو اس کا تصفیہ، اس کا حل یا نتیجہ اگر آپ نے نکالنا ہے کہ جی اصل حقائق تک پہنچنا ہے تو پھر اس کے لیے کمیشن بننا ضروری ہے، ورنہ یہ تماشا آگے ہوتا رہے گا، بڑھتا رہے گا اور یہ رکنا نہیں ہے. اچھا جی، اب معاملہ
وہ مسلم لیگ نون اور پھر اعظم خان پر آتا ہوں۔ اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان کے جو سابق وزیر داخلہ پنجاب کے اور ایک صوبائی وزیر رانا مشہود، عطا طاہر رانا مشہود اور ملک احمد اور دوسرے جو قائدین تھے، ملک احمد نہیں ہے سوری، سردار اویس لغاری اور دیگر جو قائدین تھے، سیف الملوک کھوکھر ہیں اور دوسرے ایم پی ایز ایم این ایز اور سابق وزراء، ان کے وارنٹ جاری کرنے کی اجازت مانگی گئی تھی عدالت سے، عدالت نے اجازت دے دی۔ اب چھاپے پڑنا شروع ہو گئے۔ مسئلہ یہی ہے کہ جی میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے بھی گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب اپنے ان معاملات سے بچنے کے لیے پنجاب حکومت کو استعمال کریں گے۔ اس معاملے میں پرویز الہی کا بھی انٹرسٹ ہے، یہ کیونکہ ایک تو 16 اپریل کا معاملہ ہے، پھر 25 مئی کو جس طرح روکا گیا تھا لوگوں کو یا رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، پولیس پر الزام لگایا گیا تھا تشدد کرنے کا لوگوں پر، تو وہ معاملہ بھی ظاہر آئے گا۔ اس میں عمران خان صاحب صرف اس لیے یہ کارروائیاں نہیں کروا رہے کہ ان کے کارکنوں کو ٹارچر کیا گیا تھا، اس لیے نہیں کروا رہے، صرف خان صاحب بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وفاقی حکومت کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے خلاف اگر آپ نے کارروائیاں کی ہیں تو پھر ہم آپ کے خلاف بھی کریں گے، یا پھر پیچھے ہٹ جائیں، دو قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے پیغام بھی بھیجا تھا، میسیج بھی بھیجا تھا، لیکن اب جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے نا، اس ٹویٹ میں انہوں نے یہ ضرور سوال اٹھایا ہے کہ کون ہے وہ کرنے والے، ٹارچر کرنے والے، اور کہہ رہے میرے پاس ساری تفصیلات ہیں، میں بتاؤں گا۔ کل کی تقریر میں بھی عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی، کل کے خطاب میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف عمران خان صاحب اشارے کر رہے ہیں۔ میں نے کل کے خطاب پر جو آج ویلاگ کیا تھا، میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ خان صاحب ابھی بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس آپ کے متعلق بہت کچھ ہے، میں یہ اگر بتا سکتا ہوں کہ جی مجھے نواز شریف کے خلاف جو مجھے مواد تھا، اسد زرداری کے خلاف، بے نظیر بھٹو کے خلاف جو میرے پاس مواد تھا 30 سال سے، مجھے ایجنسیاں دیتی رہی ہیں، ISI اور اسٹیبلشمنٹ دیتی رہی ہے، اگر میں یہ بتا سکتا ہوں تو میں اور بھی بہت کچھ بتا سکتا ہوں۔ آج بھی خان صاحب نے یہی کہا کہ جی میرے پاس ساری تفصیلات ہیں۔ ابھی بھی خان صاحب انصاف کی طرف نہیں جا رہے، ابھی بھی خان صاحب یہ جو معاملات ہیں، چاہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے خلاف کارروائی کا معاملہ ہو، چاہے شہباز گل کا معاملہ ہو، اس کو بارگیننگ کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب۔ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ڈیٹیلز پوری ہیں، تو آج پریس کانفرنس کروا دی تھی تو بتا دیتے، کل وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس میں بتا دیں، پرسوں جلسہ ہے اس میں بتا دیں، نہیں بتائیں گے، اشارے دیں گے ابھی بھی خان صاحب، ابھی بھی اشارے دیں گے اور بتائیں گے نہیں۔ تو پنجاب میں بیلنس کرنے کے لیے کہ تاکہ مسلم لیگ نون کو ذرا 2 قدم پیچھے ہٹایا جا سکے اپنے خلاف کارروائی کے لیے، اور وہ کارروائی فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے۔ FIA نے مزید نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اور پھر مزید اکاؤنٹس بھی سامنے FIA لا رہا ہے، روزانہ کی بنیاد پر تحقیقات میں کوئی نہ کوئی نیا انکشاف آتا ہے، تو اس کے لیے خان صاحب برابر کرنے کے لیے خان صاحب یہ جو ہے وہ ٹیکٹس استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب معاملہ اعظم خان صاحب کا۔ اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کے چہیتے بیوروکریٹ تھے، انہوں نے اپنا تقرر کروا لیا ہوا تھا اعظم خان صاحب نے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ورلڈ بینک کے طور پر، تو ان کو وہ ہوا تھا ان کا 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہے، اور 8 مارچ کے کچھ دن بعد اگلے ہی ہفتے یہ انہوں نے اپنا نوٹیفیکیشن کروا دیا تھا، کیونکہ ایڈوانس میں ہوتا ہے۔ جو وہاں موجود تھے کامران بلوچ صاحب، ان کی جو مدت ختم ہونی تھی اس کے بعد اعظم خان صاحب نے وہاں جا کر پوسٹنگ لینی تھی، تو وہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کروایا تھا۔ اور اس کے پیچھے ایک لاجک یہ بھی تھی کہ اعظم خان صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ متنازع ہو چکے ہوئے تھے، جس طرح وہ متنازع ہوئے تھے، اور پھر عمران خان صاحب نے جو نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری بھلے آدمی ہیں وہ، ان کے ساتھ جو کیا تھا فواد حسن فواد کے ساتھ، تو اعظم خان صاحب کو اندازہ تھا کہ رگڑا مجھے بھی لگ سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنا بندوبست باہر جانے کا کر لیا ہوا تھا۔ اب خبر یہ ہے کہ وہ جو کامران بلوچ صاحب ہیں ان کی مدت 1 سال کے لیے بڑھا دی ہے وہاں اپائنٹمنٹ کی، اور اعظم خان کا جو نوٹیفیکیشن جو عمران خان نے جاری کیا تھا وہ روک لیا گیا ہے، یعنی اعظم خان صاحب بھی جو ہے وہ اب مشکل میں آ گئے ہیں، آئیں گے، اور حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے صرف عمران خان کے خلاف نہیں، اعظم خان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔